اس پورے عزا میں جو آپ منا رہے ہیں، بے شک مومنین کے قلوب کو تقویت عطا ہوتی ہے، یہی عزاداری سبب بنتی ہے کہ قبر میں نور بن کر نازل ہو۔ یہ تمام تر کمالات اپنے مقام پر، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ پروردگار متعال نے عصمت کبریٰ 14 معصومین کو دی۔ اس 14 معصومین میں سرکار سے لے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف تک، امام زمانہ کے علاوہ آپ کو باقی 13 معصومین شہید ہوتے ہوئے نظر آئے۔ مولا کائنات کی شہادت کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کتنا سنگین مرحلہ ہے۔ یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ جب ہم مقاتل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم واقعاً سوچنے پڑتے ہیں کہ امام علی زیادہ مظلوم ہیں یا امام حسین زیادہ مظلوم ہیں۔ یعنی جو سنگینی مولا کائنات نے اپنے دور میں دیکھی، جو شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، پھر امام حسن علیہ السلام کی شہادت، اس کے ساتھ ساتھ باقی ائمہ کی شہادت، یعنی ہر معصوم شہید ہوتا ہے۔ لیکن جو پروٹوکول اور جس طرح سے پروردگار متعال نے اور اہل بیت نے عزائے حسینی انعقاد کرنے کا حکم دیا ہے، دیگر ائمہ کی شہادت میں اس طرح سے عزا کا حکم نہیں آیا۔ یعنی آپ دیکھیے 40 مختص ہے امام حسین علیہ السلام سے، پھر فقط اور فقط عزا کی بات نہیں ہے، اس سے بڑھ کر حرم کی زیارت، مولا کس مقام پہ؟ کربلا جو آئے، اور اگر پیدل چل کر آئے تو ہم اسے ہر قدم کے عوض حج کا ثواب دے رہے ہیں۔ اچھا، مولا قازمین کی زیارت بات کمتر کی نہیں ہے، یعنی کچھ ایسا ہے کربلا میں کہ دیگر معصومین بھی کربلا کی طرف بلا رہے ہیں اور پروردگار متعال بھی کربلا کی جانب راغب کروا رہا ہے۔ ایک عجیب روایت ہے کہ عرفہ، یوم عرفہ جب آتا ہے تو تمام حجاج موجود ہیں، پروردگار متعال کی بارگاہ میں حج انجام دے رہے ہیں، لیکن فرشتے اس سے پہلے کہ حجاج کے اعمال کی طرف توجہ کریں، وہ کربلا میں زائرین کے اعمال کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی کوئی خاص کمال ہے پروردگار متعال جو کربلا کو دینا چاہتا ہے۔ کوئی کربلا میں ایسی چیز موجود ہے کہ ہر امام اپنی زندگی میں بھی اور اپنے آخری وقت میں بھی ہمیں کربلا سے متصل کر رہا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں تاریخ میں آپ کو کوئی اور واقعہ ایسا نظر ہی نہیں آئے گا کہ جس کے رونما ہونے سے پہلے اس کے بارے میں اتنا تذکرہ ہوا ہو جتنا تذکرہ کربلا کے بارے میں ہوا ہے۔ ابھی سرکار گھر میں داخل ہوئے، جناب ام سلمہ نے دروازے کو کھولا، دیکھا کہ محاسن پر گرد موجود ہے، سر پر غبار موجود ہے، گریبان بھی کھلا ہوا ہے۔ ام سلمہ حیران ہوئی، یا رسول اللہ، آپ کو آج سے پہلے ایسی کیفیت میں نہیں دیکھا۔ فرمایا، ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام ہے کہ جہاں میرے لال کو شہید کیا جائے گا۔ مولا کائنات جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں، ایک مقام آیا، بیٹھے، خاک کو ہاتھ میں اٹھایا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ اصحاب نے کہا، یا علی، یا امیر المومنین، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا، تم نہیں جانتے یہ خاک کرب و بلا ہے۔ یہاں میرے بیٹے کے ساتھ وہ پوری روایت۔ یہ امام حسن آخری وقت میں، لا یوم کا یومی کا یا ابا عبداللہ، یا پھر باقی ائمہ، وقت شہادت نزدیک ہے، خود شہید ہو رہے ہیں، لیکن اپنی شہادت کے موقع پہ کربلا کو یاد کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے؟ یعنی انسان کا بھی سوچے کہ معصومین تو سب ہیں، عصمت کبریٰ پر تو سب فائز ہیں۔ اچھا، کیا مرتبے میں کچھ کمی زیادتی ہے؟ نہیں، روایتوں میں کیا ہے؟ کلہم نور واحد، سب کے سب ایک ہی نور ہیں، مرتبہ بھی ایک جیسا۔ اچھا، اگر حفظ مراتب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خدا کے بعد سرکار کا نور، اس کے بعد مولا کائنات جناب سیدہ، اور باقی ائمہ، اصلا کوئی فرق پایا نہیں جاتا۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، اصلا ڈفرینس تو پایا نہیں جاتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پروردگار متعال اور اہل بیت مسلسل تمام لوگوں کو کربلا کی جانب لے کر آ رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، سوال یقیناً واضح ہو گیا۔ جو سوال میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ کربلا کو ایک خاص پروٹوکول دیا گیا جو دیگر مقامات کو نہیں ملا۔ عزائے حسینی کو
ایک خاص انداز میں بیان کیا گیا. یعنی آپ روایت دیکھیں کتنی عجیب روایت ہے, کتنی, اگر ہم اس روایت کو درک کر لیں, فرمایا جو روئے, جو رولائے, وہ تمہیں رونا نہیں آ رہا, جو رونے جیسی شکل بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے. پروردگار یہ کیا ماجرا ہے, وجہ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جو تو ہمیں کربلا کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ ابھی امام نکل رہے ہیں, اپنے بھائی کو وصیت لکھی, تحریر کی, اور اپنے بھائی کو وصیت دی. بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے خود فرمایا انی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا, میں دنیا کی لالچ میں نہیں جا رہا, میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا, میں ظلم کرنے نہیں جا رہا. مولا کیوں جا رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں تو اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. مولا کوئی روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ آپ اس کام کو کس انداز میں انجام دیں گے, کس طرح سے انجام دیں گے؟ فرمایا کہ اريد ان آمر بالمعروف, میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم دوں گا, وانہی عن المنکر, اور میں لوگوں کو برائی سے روکوں گا. مولا کوئی نیا کام آپ کر رہے ہیں کیا؟ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا؟ کہا نہیں. اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, یہ وہی کام ہے جو میرے نانا بھی انجام دے رہے تھے اور میرے بابا بھی اسی کام کو انجام دے رہے تھے. یہ وہی کام ہے, کوئی نیا کام نہیں ہے. اب یہاں پر بہرحال علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں. کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے الگ الگ دو الفاظ کا انتخاب کیا, اسیر بسیرت جدی و ابی؟ اگر کہہ دیتے میرے جد کی سیرت ہے, یعنی رسول خدا کی سیرت ہے, تو پھر ابھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات کی سیرت رسول خدا جدا تو نہیں ہے. یا کہہ دیتے اسیر بسیرت ہے ابھی, یہ میرے بابا کی سیرت ہے, پھر جدی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کی سیرت ہی وہی ہے جو مولا کائنات کی سیرت ہے. کہا نہیں, میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول خدا کے وصال کے بعد بہت سے ٹھیکیدار ایسے آ گئے ہیں جو اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سیرت رسول اللہ پر چل رہے ہیں. میں اسیر بسیرت جدی و ابھی کہہ کر بتانا چاہتا ہوں میں رسول کی اس سیرت پر چلوں گا جو مولا کائنات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے, غیروں کے ذریعے سے نہیں, دوسروں کے ذریعے سے نہیں, اس خلیفہ بلا فضل کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے جو حقیقی سیرت ہے. یہ وہی سیرت ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ مولا نے اس سیرت کو زندہ کس طرح سے کیا اور امام کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ اصلاح یعنی کیا؟ تھوڑا سا حالات سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ پیچھے جانا پڑے گا. ابھی پروردگار متعال نے دنیا خلقی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ انسانیت ابھی نابالغ ہے, انسان عاقل نہیں ہے, انسان ابھی شعوری طور پر مستحکم نہیں ہوا, انسانیت کو شعور عطا کرے. کافی میں بھی روایت ہے, بہار میں بھی روایت ہے, انبیاء آئے تاکہ انسان کی عقل پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹایا جائے اور انسان کی عقل میں جو خزانے موجود ہیں اس کو ابھارا جائے. یعنی کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, دین کس کو بولتے ہیں؟ دین کہتے ہیں لائف اسٹائل کو. اس سے زیادہ آسان دین کی ڈیفینیشن ہو نہیں سکتی. دین یعنی ضابطۂ حیات, زندگی گزارنے کا طریقہ, زندگی گزارنے کا سلیقہ. آسمانی دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ, میرا لائف اسٹائل پروردگار کی طرف سے آ جائے. جب تم بیت الخلا جاؤ اپنا الٹا پاؤں پہلے رکھو, جب باہر آؤ تو سیدھا پاؤں پہلے رکھو, جب مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو سیدھا پاؤں پہلے رکھو, جب مسجد سے باہر آ رہے ہو تو اپنا الٹا پاؤں پہلے رکھو. وہ دین جو ہمیں بیت الخلا جانے کے حکام بتا رہا ہے, وہ دین جو ہمیں مسجد میں جانے کے حکام بتا رہا ہے, جو اتنے چھوٹے معاملات بتا رہے ہیں, کیسے ممکن ہے وہ بڑے معاملات نہ بتائے؟ نہیں, اس نے تو زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہمیں دے دیا. اس نے ہمیں بتا دیا تمہارا اقتصادی نظام کیسا ہونا چاہیے, تمہارا سیاسی نظام کس طریقے سے ہونا چاہیے, تمہارا ایجوکیشن سسٹم کس طریقے سے ہونا چاہیے. یہ تو بتا دیا دین نے, روایتوں میں بھی آ گیا, آیتوں میں بھی آ گیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام پورا دین لے کر نہیں آئے. کیوں؟ انسان ابھی سمجھنے سے قاصر ہے. تربیت کی, حضرت نوح آئے اور تربیت کی, ایک مختصر شریعت لے کر آئے. حضرت ابراہیم آتے ہیں, اس شریعت کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور نئے قوانین لے کر آتے ہیں اور زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ لے کر آتے ہیں. حضرت موسیٰ آئے, اس شریعت کو اپڈیٹ کیا اور بہتر طریقہ لے کر آئے زندگی گزارنے کا. حضرت عیسیٰ آئے, پرانی
چیزیں جو رہ گئی تھیں ان کو کامل کیا، یہاں تک کہ جب انسان کی عقلیں اس قابل ہو گئیں کہ قیامت تک آنے والے مسائل کو سولو کر سکتی ہیں، تو پروردگار نے ایک ایسا کمپلیٹ لائف اسٹائل، ایک ایسا کمپلیٹ ضابطہ حیات انسان کو دیا کہ اس کے بعد اب کسی اور قانون کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ سرکار لے کر آئے اور کیا کہا؟ اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، رضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے بعثت، یعنی وہ لائف اسٹائل، وہ ضابطہ حیات جسے 1,24,000 انبیاء نے مل کر درست کیا ہو، اسے کیا کہا ہے؟ بعثت۔ رسول نے اس کو اپنے کمال تک پہنچا دیا۔ اب اگر انسان اس لائف اسٹائل پر چلے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اب سوال، شیطان نے کیا قسم کھائی تھی؟ اے پروردگار، میں تیرے راستے میں چلنے والے لوگوں کو بہکاؤں گا۔ اب اگر یہ جو کمپلیٹ لائف اسٹائل ہے جو رسول خدا لے کر آئے، اگر یہ لوگ کمپلیٹ اس کو ایڈاپٹ کر لیں، تو شیطان باقی بچے گا؟ شیطان کا وجود ہی باقی نہیں بچے گا، بہکائے گا کس کو؟ اگر ہر فرد خالص ہو جائے، ہر فرد شریعت محمدی کو 100% ایڈاپٹ کر لے، تو بہکنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ شیطان نے کہا میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ کیسے ممکن ہے کہ شریعت محمدی تو تمام شریعتوں پر غالب ہے، وہ شریعت محمدی جو قیامت تک کے لیے تمام مشکلات کا حل دے رہی ہے، اگر لوگ اس کو ایڈاپٹ کر لیں گے، اس کے طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، تو میری بات کون مانے گا؟ نہیں، میں اس کو نافذ ہونے نہیں دوں گا۔ کیا کیا؟ کسی طرح سے میں رسول کی شریعت کو خراب کر دوں۔ کیسے خراب کریں بھائی؟ جو شریعت لے کر آیا ہے اس پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا ڈر کے بھاگ جائے گا۔ کیا کیا؟ شعب ابو طالب کے اندر قید کیا، پابندی لگائی کہ ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، بھوک اور پیاس کی شدت ہے۔ آپ نے وہ دیکھا، پورا کا پورا واقعہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، لیکن رسول خدا کو توڑ نہیں پائے۔ اب کیا کریں؟ سخت حالات میں مبتلا کر دیا، کمزور نہیں پڑ لے، کیا کریں؟ خرید لیتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے پاس آئے، اپنے رشتہ دار سے بولو کیا چاہتا ہے؟ مال و دولت چاہتا ہے؟ ہم دیں گے۔ سرداری چاہتا ہے؟ ہم راضی ہیں اس کو اپنا سردار بنانے کے لیے۔ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بتائیں، ہم اس کی اس خاتون سے شادی کر دیں گے۔ الغرض یہ کہ جو چاہتا ہے ہم اس کو دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ ہماری فقط ایک شرط یہ ہے کہ یہ جو واحد خدا کی تبلیغ کر رہا ہے، اس سے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا بولنے سے بولے یہ نہ کہے۔ رسول خدا کے پاس ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، ماجرہ نقل کیا، فرمایا خدا کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی رکھ دیں گے تب بھی میں راہ خدا سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ خرید نہیں سکتے۔ اب کیا کریں؟ کمزور کرنا چاہتے تھے اقتصادی طور پہ، ناکام ہو گئے۔ خریدنا چاہتے تھے، ناکام ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ قتل کر دو۔ وہی رائج طریقے ہیں جو اب تک آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ بدر میں کوشش کی، احد میں کوشش کی، احد میں تقریباً کامیاب بھی ہو گئے تھے، خندق میں کوشش کی، خیبر میں کوشش کی، تبوک سے واپسی کے راستے میں جو رسول خدا نے منافقین کے نام بتائے وہ کوشش کی، لیکن عجیب اہتمام ہے محافظت کا پروردگار کے پاس۔ کبھی جناب ابو طالب کے ذریعے سے حفاظت کی تو کبھی علی بن ابی طالب کے ذریعے سے حفاظت کی، لیکن رسول کو کمزور پڑنے نہیں دیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو انسان ہی نا ہماری طرح سے، کتنا زندہ رہ لیں گے؟ انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی دنیا سے جائیں گے ہم ان کی شریعت کو نابود کر دیں گے، ہم نابود کر دیں گے ان کی شریعت کو۔ اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ رسول دنیا سے جائیں۔ بڑے بڑے شیطان کے پیروکار فتح مکہ میں منافقت کے طور پہ اسلام لے کر آ گئے، انتظار کرنے کے لیے کہ ابھی رسول جائیں تو ہم دین کے اوپر حملہ کر کے دین کو نابود کر دیں۔ یہاں پر ایک مقام ایسا آیا کہ آپ نے فضائل میں سنا ہے، لیکن میں ایک اور جہت سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا شیطان نے چیخ ماری؟ کون سا مقام ہے؟ کس کے لیے روایتوں میں سنتے ہیں کہ جب رسول نے فرمایا الست اولکم بانفسکم، کیا میں تمہارے نفس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے مل کے کہا بلا جی رسول خدا، ہمارے نفس سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ترجمے میں توجہ دیجیے گا، بس جس کے نفس پر میں اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں، یہ علی بھی اس کے نفس پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ یہ جیسے ہی بیان ہوا، یہ شیطان کی چیخ، یہ کیا ہو گیا؟ ابراہیم آئے تھے محافظ چھوڑ کے نہیں گئے تھے، موسیٰ آئے تھے محافظ چھوڑ کے نہیں گئے تھے، عیسیٰ آئے تھے محافظ، اور اگر عیسیٰ کے 12 حواری بھی تھے تو ان کے محافظ ایسے نہیں تھے جیسے رسول کے محافظ ہیں۔ ہر ایک ایسا ہے جو رسول جیسا ہے، ہر ایک جو ہے وہ عصمت پر فائز ہے، اور دین کی ایسی محافظت کہ دین اب کیا کریں؟
یہاں پر شیطان ابلیس ہم سے زیادہ سمجھدار ہے کس چیز کے اندر؟ مکاری میں. توجہ کیجیے گا وہ کیا؟ دیکھیے قانون الہی ہے. کچھ پروردگار نے اس دنیا کو کچھ فارمولاز پہ خلق کیا ہے اور وہ فارمولے کبھی چینج نہیں ہوتے. جیسے جب بھی سورج ہوگا تو دھوپ ہوگی، علت اور معلول کا قانون ہے، کبھی نہیں ٹوٹتا. آگ ہوگی تو حرارت ہوگی، کبھی نہیں ٹوٹے گا یہ. ایسا نہیں ہو سکتا آگ جل رہی ہو ٹھنڈی ہو جائے، نہیں، آگ ہوگی تو حرارت ہوگی، علت اور معلول کا قانون ہے. ایک قانون پروردگار نے قرآن میں کہا ہے، وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی کا آخری حصہ تقریباً لوگوں کو حفظ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کس کا؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے. بس جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ کی ولایت میں آ گئے. اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اس کو ظلمت سے نکال کر نور کے اندر داخل کر دیتا ہے. والذین کفروا، لیکن جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، انہوں نے اپنا حاکم، اپنا سرپرست، اپنا رہنما، اپنا آقا کس کو بنایا؟ طاغوت کو بنایا. وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ اپنے صاحب ولایت کو نور سے نکال کر ظلمت میں لے کر جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ تو ہیں ہی صاحبان جہنم، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے. شیطان کو بتا دی یہ بات کہ میں نے بہت محنت نہیں کرنی، اب تک خامخواہ اتنی محنت کر رہا تھا، میں رسولوں کا بھی خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں، کبھی پابندی لگا رہا ہوں، کبھی قتل، نہیں کچھ نہیں کرنا. مجھے کسی طرح سے اس ولایت کے اندر درار ڈال دینی ہے، اور اس درار کا نام کیا ہے؟ سقیفہ. جیسے ہی مولا کائنات منصب پر نہیں آئے، کیا نتیجہ نکلا؟ قرآن کی روح سے خود بخود معاشرہ جسے رسول خدا نے نور میں داخل کیا تھا، نور سے نکلا اور ظلمت میں جانا شروع ہو گیا. ایک ایک کر کے معاشرہ پورا کا پورا. جناب سیدہ نے کیا فرمایا تھا؟ طاعتنا نظاما للملہ امامتنا امانا للفرقہ، ہماری اطاعت تم پر اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ منظم ہو سکو، ہماری امامت تم پر اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ تم فرقوں میں نہ بٹو. آج اگر آپ کو قوم منتشر نظر آتی ہے، اگر قوم آپ کو آپس میں فرقوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی اطاعت کو چھوڑ دیا، ہم نے اہل بیت کی امامت کو چھوڑ دیا. اگر اطاعت اور امامت ہو تو قوم متحد بھی ہوگی اور قوم ان کی تحت امامت آ کر متحد بھی ہو جائے گی، اور اس کے اندر کوئی فرقہ بھی پایا نہیں جائے گا. خوب، لیکن کیا ہوا جب یہ پورے معاملات ہوئے؟ ابھی اگر فاطمیہ ہوتا تو یہاں پہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پورے رول کو بیان کرتا، لیکن بہرحال محرم ہے اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن کیا ہوا؟ بعثت، یعنی وہ قانون جو رسول لے کر آئے تھے 1,24,000 انبیاء کی محنت کے بعد، غدیر بعثت کا تسلسل، غدیر وہ محافظین کے جسے رسول چھوڑ کر گئے تھے، جب ان کو امت نے قبول نہیں کیا، معاشرہ تباہ ہونا شروع ہوا. اب دیکھیے وہ شریعت، وہ لائف اسٹائل جو رسول لے کر آئے تھے وہ کیسے نابود ہونا شروع ہوا. بہن سے نکاح کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. توجہ کیجیے گا کیا ہو رہا تھا. اس دور کے مدینے کی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو، اس دور کے مدینے کی بات بتا رہا ہوں جہاں پر مولا حسین موجود ہیں. آل سعود قابض نہیں ہے. 50 ہجری کا مدینہ. اگر ایک دیندار شخص، کوئی صحابی رسول، کوئی اہل بیت کے گھرانے میں سے دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. انہی دنوں میں ایک گویہ، ایک سنگر، ایک میراثی مرتا ہے، اس کے لیے مدینے میں 3 دن سوگ کا اعلان کیا جاتا ہے. کس دور کا مدینہ ہے؟ آل سعود ابھی حاکم نہیں ہوئے، یہ اس دور کا مدینے میں یہ حالت ہو گئی. ممبر میں بیٹھ کے بندر سے کھیلا جا رہا ہے اسلام کے نام پر. ایک دن شراب کے نشے میں نماز 2 کی جگہ 4 رکعت بڑھا دی. سوال کرنے والے سوال کیا، بھئی آپ نے نماز زیادہ بڑھا دی. کیا جواب دیا؟ کہ 2 رکعت خدا کی طرف سے، 2 رکعت میری طرف سے. یہ کام معاملات ہو رہے ہیں مدینے میں. کس کے دور میں؟ مولا حسین کے دور میں. اب کیا کریں؟ غدیر کو نابود کیا جا رہا ہے، بعثت کو نابود کیا جا رہا ہے. امام نے اس مقام پر ایک ایسی نہضت کا آغاز کیا کہ جس نے معاشرے میں غدیر کو زندہ کیا، جس نے معاشرے میں بعثت کو زندہ کیا. اس نہضت کا نام ہے کرب و بلا. اب سمجھ آئے امام نے کیا کہا؟
اسیرہ بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کر رہا ہوں، میں اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کر رہا ہوں، میں غدیر کو زندہ کر رہا ہوں، میں بیست کو زندہ کر رہا ہوں۔ مولا اس سے کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ اگر آپ غدیر کو زندہ کریں گے، اگر آپ بیست کو زندہ کریں گے، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا جیسے جیسے معاشرے میں غدیر زندہ ہوگی، جیسے جیسے معاشرے میں بیست زندہ ہوگی، یہ پورا کا پورا معاشرہ ظہور کی طرف جانا شروع کر دے گا۔